وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من تحب أن يصلى عليه. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میرے محترم دوستو، عزیزو، نوجوان ساتھیو، عزیز طلبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا، یہ دونوں واقعات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے. اس لیے بعض اوقات اس مہینے کو ربیع النور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نور والا مہینہ ہے. مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق گہرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کی وجہ سے اس مہینے کو ربیع الاول یا ربیع النور بھی کہتے ہیں. اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تشریف بھی لے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، دنیا میں رہنا اور پھر یہاں سے جانا، یہ سارے بڑی خوبیوں خصوصیات کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. آج میں آپ کے سامنے اس مہینے کی مناسبت سے صرف ایک صفت کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے اور اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے بعد ایک آنے والے نبی کی نشاندہی کرتے رہے کہ میرے بعد کوئی اور بھی آئے گا،
یا میرے بعد اور بھی آئیں گے، مختلف انبیاء، مختلف رسولوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشاندہی ہوتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو اہم ترین پیغام دیا وہ یہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کے طور پر اللہ کی طرف سے رضامندی، سرٹیفیکیشن، تصدیق مل گئی ہے کہ اب دین اسلام پر میں راضی ہوں، اب کسی اور دین پر راضی نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، تمام دینوں کی خوبیاں اس میں ڈال دی گئی، لہٰذا اب ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جی فلاں دین میں فلاں خوبی تھی، فلاں دین میں فلاں خوبی تھی اور ہمارے دین میں یہ خوبی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساری خوبیوں کا مجموعہ وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر نے شعر کہا کہ از فرقتا بقدم ہر کجا کے می نگرم، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہیں سے آواز آتی ہے کہ سب سے بڑی خوبی تو وہ ہے جہاں اب تیری نظر گئی۔ اسلام خوبیوں کا مجموعہ